السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ کل ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 اور 103 لی تھی، ان آیات کو دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان۔ واتبعوا، اور انہوں نے یہودیوں نے پیروی کی، ما تتلو الشیاطین، جو شیطان پڑھتے تھے، علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں۔ وما کفر سلیمان، اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا، یعلمون الناس السحر، جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ ہم ذکر کیا تھا کہ آیتیں جو ہیں یہودیوں کی قباحتیں، ان کی خباثتیں بیان کرنے کے لیے ہیں کہ وہ نبیوں کی تعلیمات کو چھوڑ کر اللہ کی وحی سے روگردانی کر کے انہوں نے کس انداز سے شیطانوں کا رستہ اختیار کیا، اور شیطانوں کے کام میں سے بھی وہ کام جو سب سے بدترین ہو سکتا ہے، جادو کا کام، تو وہ انہوں نے اس کو اختیار کیا۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے نبوت کا اور وحی کا یعنی کہ وہ رستہ چھوڑ کر شیطانوں کا، جو شیطان سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں پڑھتے تھے، اور پڑھتے کیا تھے؟ جادو تھا۔ اور ذکر کیا تھا کہ ان کے دور میں یہودی جادو میں گھرے ہوئے تھے، اور جادو کا بہت زور و شور تھا ان کے ہاں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے ان کو اس چیز سے روکا بھی، اور ان سے یہ کتابیں بھی جادو کی ضبط کی، اور ان کو ایک جگہ پر بند کر دیا۔ اور پھر انہوں نے یہودیوں نے سلیمان علیہ السلام کے فوت ہونے کے بعد اس بات کا الزام لگایا کہ سلیمان علیہ السلام جو حکومت کرتے تھے وہ جادو کے زور پر کرتے تھے۔ تو اللہ نے اس کا رد کرتے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، بلکہ شیطانوں نے کفر کیا۔ اللہ نے جادو کو کھلے اور دو ٹوک طور پر جو ہے کفر کا نام دیا ہے کہ شیطان، چاہے وہ انسانوں میں سے تھے یا جنوں میں سے تھے، وہ کفر کرتے تھے کس طرح سے؟ جادو سکھا کر، لوگوں کو جادو سکھا کر۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور اسی طرح جو نازل کیا گیا تھا بابل کی جگہ پر، اس کے مقام پر، ہاروت اور ماروت دونوں فرشتوں پر، ان فرشتوں پر بھی جو نازل ہوا وہ یا تو جادو ہی کی طرح کی چیز تھی، یا کوئی ایسی بات تھی کہ جس کا جادو جیسا اس کا اثر و تاثیر تھی۔ اور ان کا نزول کیوں تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنۃ فلا تکفر، کہ وہ کسی کو کچھ نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہتے کہ ہم ایک آزمائش ہیں، تو یہ چیزیں سیکھ کر کفر نہ کر۔ جس سے ہی پتہ چلا کہ جادو کا سکھانا بھی کفر ہے، اور جادو کا سیکھنا بھی کفر ہے، اس کا کرنا بھی کفر ہے۔ فیتعلمون منہما، پس وہ ان دونوں سے سیکھتے، ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، کہ جس سے وہ تفرقہ یعنی کہ جدائی پیدا کرتے کسی شخص اور اس کی بیوی کے درمیان۔ وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، اور نہیں تھے وہ کسی کا بھی نقصان کر سکتے مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ ویتعلمون ما یضرهم ولا ينفعهم، اور وہ ایسی چیزیں سیکھتے جو ان کو نقصان دیتی اور نہ کہ ان کو فائدہ دیتی، جس سے پتہ چلا کہ جادو ہے ہی فساد کرنے والی اور بگاڑ پیدا کرنے والی چیز، اس میں کوئی خیر کی بات نہیں ہے، کوئی خیر کی چیز نہیں ہے، اور اسی لیے اس کو کفر کا نام دیا گیا۔ لیکن یہاں پر اس بات کی وضاحت کی ضرورت ہے کہ جادو کون سا کفر ہے۔ علماء نے جادو کے دو قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک جادو وہ ہے کہ جو منتروں سے اور ٹونوں سے اور اس طرح کی چیزوں سے کیا جاتا ہے، تو یہ ہے جو کفر ہے کہ جس کو قرآن کریم میں یہاں پر بیان کیا ہے۔ اور جادو ہی کی طرح کا ایک اور تاثیر ہوتی ہے کہ جو مختلف دوائیوں کے ساتھ ہوتی ہے، مختلف جو جڑی بوٹیاں ہیں، دوائیاں ہیں، ان کے ساتھ کیمیائی قسم کے اس کے اثرات ہوتے ہیں، تو اس کو بھی جادو کا نام دیا گیا ہے۔ لیکن یعنی کہ علماء فرماتے ہیں کہ وہ اگر دوائیوں سے، ان کیمیائی چیزوں سے کوئی اس طرح کی چیز کرنے والا کافر نہیں ہوتا، اگرچہ سزا دونوں ہی کی قتل ہے، کیونکہ تاثیر دونوں کا ایک ہے، لیکن چونکہ یہ جادو جس کا قرآن کریم میں ذکر آتا ہے، جو شیطانی عمل ہے، جو شیطانوں کے ذریعے ہوتا ہے، اور شیطان ان کی مدد سے، ان کے تعاون سے کیا جاتا ہے، تو کوئی شک نہیں کہ یہ کفر ہے۔ اور یہ بھی اس بات کا بیان ہوا
کہ اصل جادوگروں کا اور شیطانی قوت و طاقتوں کا مقصد جو ہے وہ خاندانوں کو برباد کرنا ہے، کیونکہ کسی بھی معاشرے کے خاندان تباہ ہو جائیں، برباد ہو جائیں تو معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، جسے پتہ چلا کہ اصل جو سب سے بڑا فساد کرنے والا شخص ہے وہ جادوگر ہے، اور اسی لیے ان کو قتل کرنے اور ان کو کلی طور پر ختم کرنے کا حکم دیا گیا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جادو اور جادوگروں کا آخرت میں انجام بیان کرتا ہے کہ یقیناً ان لوگوں نے جان لیا تھا کہ لَمَنِ اشْتَرَاهُ کہ جو بھی اس کو لیتا ہے جادو کو، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ تو آخرت میں ایسے بدبختوں کا کوئی حصہ نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رحمت کو بخشش مغفرت جنت نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے ہمیشہ کی آگ اور جہنم ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ اور یقیناً بہت بری وہ چیز ہے کہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، یعنی جادو کفر کر کے جہنم کا سودا کر لیا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ یہ لوگ جانتے ہوتے کہ کیا سودا کر رہے ہیں اور کیا چیز لے اور کیا چھوڑ رہے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا اور اگر یہ لوگ ایمان لاتے، یعنی کہ صحیح طور پر مومن ہوتے، توحید پرست ہوتے، وَاتَّقَوْا اور تقویٰ نیکی کا رستہ اختیار کرتے جادو کے بجائے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ تو اللہ کے پاس سے جو ان کو اجر و ثواب ملنے والا تھا وہ بہت بہتر تھا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اگر یہ لوگ جانتے ہوتے۔ اس کے بعد کی آیات لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرین عذاب علیم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا راعنا نہ کہو راعنا کہ راعنا کا لفظ نہ کہو، وقولوا اور کہو انظرنا کہ ہمیں دیکھو، واسمعوا اور سنو بات کو، وللکافرین عذاب علیم اور کافروں کے لیے عذاب ہے دردناک۔ ما یود الذین کفروا ما نہیں یودو چاہتے الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، ولا المشرکین اور نہ ہی مشرکوں میں سے، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم ان ینزل کہ نازل کی جائے علیکم تم پر من خیر کسی طرح کی کوئی خیر بھلائی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ یختص برحمتہ من یشاء خاص کرتا ہے اپنی رحمت سے جسے چاہے، واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ تعالیٰ ہے جو بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیت نہیں ہم نسخ کرتے، منسوخ کرتے، کینسل کرتے، من آیت کسی آیت کو بھی، او ننسیہا یا اس کو بھلاتے، نأتی بخیر منہا تو لاتے ہیں اس سے بہتر کو، او مثلہا یا اس جیسی کو۔ الم تعلم کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے۔ الم تعلم کیا آپ نہیں جانتے ہو، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ لہو اسی کے لیے ہے ملک السماوات والارض بادشاہت آسمان و زمین کی، وما لکم اور نہیں ہے تمہارے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا، من ولی کوئی دوست، ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار۔ ام تریدون کیا چاہتے ہو تم،
ان تسألوا رسولکم کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ من قبل جس طرح پوچھا گیا تھا، سوال کیا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے پہلے سے، ومن یتبدل الکفر بالایمان، ومن اور جو بھی یتبدل بدل ڈالے الکفر کفر کو بالایمان ایمان کے ساتھ، یعنی ایمان چھوڑ کر کفر لے لے، فقد ضل سواء السبیل پس یقیناً وہ گمراہ ہوا سیدھی راہ سے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 104 سے 108 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فرماتا اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا راعنا، نہ کہو راعنا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جب ایمان کے لفظ سے لوگوں کو مخاطب ہوتا ہے تو اس میں کئی ایک چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے سبھی لوگوں سے ہٹ کر صرف اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے، اور کوئی شک نہیں کہ مخصوص خطاب جو ہے یا خصوصی طور پر کسی کو مخاطب کیا جانا جو ہے اس کی الگ سے ایک اہمیت ہے۔ اور پھر مزید یہ کہ اللہ نے ایمان کی صفت سے یہ خطاب کیا ہے کہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ یہ حکم پورا کرو جس کو جو تم کو دیا جاتا ہے۔ اس لیے عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب قرآن کریم میں تم اللہ تعالیٰ کو یا ایھا الذین آمنوا کہتے ہوئے سنو تو کان کھول کر سنو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کسی بات کا حکم دے گا یا کسی چیز سے منع کرے گا۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، یہ نہ کہو کہ راعنا، لیکن یہ کہو کہ انظرنا، دیکھو اور سنو بات کو۔ تو ان آیات میں، یہ آیت اور اس کے بعد والی آیات میں اللہ نے مسلمانوں کو کافروں کے یہودیوں کی خاص طور پر جو کہ شریر قوم ہے ان کی خباثتوں سے، ان کی شرارتوں سے ان کو متنبع کیا ہے کہ یہ کس انداز سے شرارتیں کرتے ہیں اور کس طرح سے ہر ان کی بات، ہر ان کی حرکت، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سازش، کوئی نہ کوئی خباثت ہوتی ہے۔ تو چنانچہ یہودی نہ کہ صرف سازشیں کرتے آپ کے خلاف، کوئی ان کے مسلمانوں کے اندر شبہات پیدا کرنا، اسلام کے خلاف کو لوگوں کو ان کے بھڑکانا، اس طرح کی چیزیں کرنا، بلکہ الفاظ بھی ایسے استعمال کرتے کہ جس میں آپ کو طعن و تشنیع کی جاتی، آپ کے صحابہ کو جو ہے ان کا ٹھٹھا مذاق اڑایا جاتا۔ تو انہی میں سے اللہ فرماتا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں، تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے راعینا نہ کہو۔ راعینا کا لفظی معنی جو ہے وہ ہے کہ ہماری رعایت کیجیے، راعینا ہماری رعایت کیجیے۔ تو لیکن یہودی جو ہیں اس کو لفظ کو بگاڑ کر بولتے، یا تو راعینا کہتے، عین کو تھوڑا لمبا کر دیتے، اور راعی کون ہوتا ہے؟ چرواہا، تو جس کا معنی بن جاتا ہے کہ اے ہمارے چرواہے، یا راعینن کہتے، اور راعین کے معنی یعنی کسی کا جو ہے وہ احمق اور بیوقوف ہونا، جس طرح کہ ان کی عبرانی زبان میں ہے۔ تو کہنے کا مقصد اس طرح سے وہ ان الفاظ کو بگاڑ کر بولتے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے طعن و تشنیع کی جائے، آپ کی توہین کی جائے، اور کہ آپ سے یعنی کہ مخاطب ہوتے ہوئے تاکہ اس طرح کے الفاظ کہے جائیں کہ جس میں آپ کے لیے بد دعا بھی ہو، آپ کی توہین بھی ہو۔ ہاں، بد دعاؤں کے حوالے سے بھی وہ السلام علیکم کہنے کے بجائے السلام علیکم کہتے، لام کو ختم کر کے السلام، اور سام کے معنی کیا ہوتا ہے؟ موت، کہ تم پر موت ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے آپ میں کہ تم ان کو صرف یہ کہو علیکم، کہ تم پر ہو، مجھ پر نہ ہو، یا علیکہ تیرے اوپر ہو جو کہنے والا ہے۔ تو یہ اللہ کے دشمنوں کی، چاہے وہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا کوئی بھی کافر بے ایمان ہو، ان کی دل کے اندر جو دشمنی ہے، جو بغض ہے، غلاظتیں ہیں، ان چیزوں کا اظہار ہوتا ہے کہ یہ لوگ اور تو اور حتیٰ کہ زبانوں سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہر مسلمان کو کس طرح سے ایسے الفاظ، ایسی باتیں کہتے ہیں کہ جس سے اپنے دلوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں، طعن و تشنیع کر کے، گالی گلوچ کر کے، اور اس طرح کی غلط باتیں کہہ کر۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس لفظ سے روکا، یہ کہا کہ راعینا نہ کہا کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے، تاکہ اس لفظ سے یہودی غلط فائدہ نہ اٹھائیں۔
بلکہ کیا کہو وقول انظرنا، اور کہو کہ ہمیں دیکھو، انظر نظر ینظر دیکھنا، انظرنا کہ ہمیں دیکھو، یہ لفظ استعمال کیا کرو۔ کس لیے؟ کیونکہ اس انظرنا کے لفظ کے اندر کوئی غلط پہلو آنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا، جبکہ رائنا کے لفظ کے اندر وہ غلط پہلو نکالتے ہیں اور اپنے غلط مقاصد پورے کرتے ہیں۔ اس آیت سے ہم کو، یہ جملے سے ہم کو دو چیزیں ملتی ہیں۔ ایک تو ہمیں کافروں کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے کہ کافروں کی مشابہت کی جائے، چاہے وہ الفاظ میں ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ الفاظ میں ہی کیوں نہ ان کی مشابہت ہو، تو ایسے الفاظ نہ استعمال کیے جائیں جو کافر استعمال کرتے ہیں۔ اور عموماً اللہ کا دین، دین اسلام، باقی دنیا کے دین و نظاموں سے الگ تھلگ دین ہے، اور اس میں کوئی دوسرے دینوں کے ساتھ کوئی مشابہت کرنا، ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو ٹوک طرف فرما دیا، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو بھی کسی قوم کے طور طریقے اختیار کرتا ہے، ان کی مشابہت اختیار کرتا ہے، وہ انہی میں سے ہے۔ ان جیسی شکلیں بنا لے، ان جیسے لباس پہن لے، ان جیسے کلچر اپنا لے، ان جیسی باتیں کرے۔ ہمارے آج مسلمان جس اندھی تقلید میں کافر کے پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ کسی ایک چیز میں نہیں بلکہ ہر چیز کے اندر ان کا کلچر، ان کا لباس، ان کے تہذیب، ان کا تمدن، ان کی ہر چیز، حتیٰ کہ باتیں بھی ان کی، ہاں مادری زبان اس کی اپنی کو اور ہوگی، لیکن کافروں کی زبان بول کر عزت محسوس کرے گا، دشمن کی زبان بول کر محسوس کرے گا کہ بڑا وہ یعنی پڑھا لکھا ہے اور بڑا کوئی سمجھدار ہے۔ اور جو اپنی مادری زبان بولنے والا ہے، وہ ان بے ایمانوں کے نزدیک جو ہے وہ جاہل ہے، جس کو زبان نہیں آتی یا جس کو دوسری زبانیں نہیں آتی۔ اور یہ کوئی شک نہیں کہ ایسے لوگوں کی کمینگی کی دلیل ہے جو کافروں کے پیچھے کرنے میں اپنی عزت محسوس کرتے ہیں۔ عمر فاروق نے کیا فرمایا؟ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، کہ ہم وہ قوم ہیں کہ جن کو اللہ نے اسلام سے عزت دی ہے، اور جب بھی ہم اسلام سے ہٹ کر کسی اور چیز میں عزت ڈھونڈیں گے تو یہی ذلت رسوائی کا رستہ ہے۔ تو یہ اپنے آپ کو بڑے عقل مند سمجھنے والے، بڑے اونچے سمجھنے والے، کافروں کی زبانیں بول کر اور اس میں فخر محسوس کر کے، اور سمجھتے ہیں کہ اسی میں علم ہے اور یہی کوئی انسان کے پڑھا لکھا ہونے کی دلیل ہے، کوئی شک نہیں کہ ان کے گھٹیا ہونے کی اور ذلیل ہونے کی دلیل ہے، کہ جس کے اندر خودداری ہوتی ہے وہ اپنے آپ پر کھڑا ہوتا ہے، اپنے پاؤں پر کھڑا ہوتا ہے، اپنی قوم کا، اپنے گھر کا جو کلچر ہے، اور اگر بشرطے کہ وہ صحیح ہے اس کو لیتا ہے، نہ کہ کافر و بے دینوں کے، بے ایمانوں کے کلچروں کو لا کر اپنے اوپر، اپنی قوموں پر یا اپنے گھروں پر مسلط کرتا ہے۔ تو ضرورت ہے ہم کو قرآن کی ان تعلیمات کو سمجھنے کی، جاننے کی۔ اور اسی لیے ان کے صحابہ کرام، حالانکہ اس وقت جو ہے فارسی اس طرح کے لوگ جو اسلام میں داخل ہو رہے تھے، تو وہ ایسے الفاظ کو بولنا ناپسند کرتے تھے کہ جو کافروں یعنی کہ دوسری قوموں کے ہوں، الا کہ اگر کہیں پر ضرورت ہو تو بغیر ضرورت کے ان چیزوں کا استعمال کرنے کی ان کو یعنی کہ اس چیز کو ناپسند کرتے تھے کہ جب اللہ نے تم کو ایک زبان دی ہے، تمہارا ایک کلچر تم کو اللہ نے دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے، تو پھر تم کیسے اس کو چھوڑ کر ان کا پیچھا کرتے ہو کہ جن کو اللہ نے کافر کہا ہے، گمراہ کہا ہے، جن کو جانور اور بلکہ جانوروں سے بدتر کہا ہے، اور جن کو شر البریہ کا نام دیا ہے کہ سب سے دنیا کی بدترین مخلوق ہے، کیسے تم اس کا پیچھا کرتے ہو اور ان کی زبانیں اپنا کر، ان کے کلچر اپنا کر سمجھتے ہو کہ تم بڑے باعزت ہو۔ تو اس لیے یعنی قرآن کی ان تعلیمات کو سمجھنے کی ضرورت ہے ایسے موقعوں پر۔ تو بات کر رہے تھے کہ نہ کہ صرف کافروں کی ظاہری شکل و شباہت میں، بلکہ حتیٰ کہ ان کے الفاظ بھی ایسی چیزیں استعمال کرنے سے منع کیا کہ جو ان کے الفاظ ہوں ان سے ملتے جلتے ہوں، اور ایسے الفاظ سے بھی منع کیا کہ جن الفاظ کے اندر وہ غلط معنی پیدا ہوتا ہو۔ یعنی دوسرا اس میں کیا پتہ چلا کہ ایسے الفاظ نہ استعمال کرو کہ جس سے غلط معنی لیا جا سکتا ہو، بلکہ وہ استعمال کرو کہ جس سے صحیح معنی ملتا ہو۔ اس لیے رائنا کا لفظ چھڑا کر انظرنا کا لفظ کہنے کا حکم دیا کہ جس کا معنی دیکھو اور اس میں کوئی غلط پہلو نہیں آتا۔ واسمعوا، اور سنو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار مخاطب کرنے کے بجائے پہلے سے ہی بات کو غور سے سن لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کر رہے ہوں تو آپ کی بات کو غور سے سنو تاکہ آپ کو مخاطب کرنے کی، آپ سے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے عذاب ہے دردناک۔ اللہ نے
ان ظالموں کو جو اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے اور آپ کے بعد بھی قیامت تک آنے والے اس طرح کے بے ایمان جو اللہ کے بندوں کی توہین کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود ان کا بدلہ، ان کا انتقام لیتا ہے۔ فرمایا ایسے کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے ان کی ان شرارتوں کی وجہ سے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، ما نہیں، یودو، ود یودو ہوتا ہے کس چیز کا دل سے چاہنا۔ ما یودو نہیں چاہتے الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا من اہل الکتاب ولا المشرکین، اہل کتاب ہوں اور نہ ہی مشرکین۔ اس آیت سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ اہل کتاب یہود و نصارہ کون ہیں؟ یہ کافر ہیں۔ اہل کتاب سے مراد یعنی وہ کتاب والے، اور کتاب سے مراد ایک مخصوص گروہ ہے اصطلاحی طور پر جن کو یہود و نصارہ کا نام دیا جاتا ہے، تو یہ ہیں جو اہل کتاب ہیں۔ تو اہل کتاب کیا ایمان والے ہیں؟ کیا مسلمان شمار ہوتے ہیں؟ مسلمان سے مراد یہ اللہ پر ایمان مومن سمجھے جاتے ہیں۔ اللہ نے اس آیت میں بھی اور اس طرح دسیوں دوسری آیات میں بھی کھلے اور دو ٹوک طور پر ان کے کافر ہونے کا اعلان کیا ہے، اور اس اعلان کے بعد کسی مسلمان کو اس بات کی گنجائش نہیں رہتی کہ کسی یہودی کسی عیسائی کے کفر میں اس کو شک ہو، اور جو ان کے کفر میں شک کرتا ہے وہ خود بھی انہی جیسا کافر ہے، اس لیے کہ قرآن میں شک کر رہا ہے، اللہ کے کلام میں شک کر رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں شک کر رہا ہے۔ تو اس لیے آج کے اس گمراہیوں کے دور میں یہ بھی بہت بڑی گمراہی جو پھیل چکی ہے کہ یہ بھی چونکہ آسمانی دین والے ہیں، ان کے پاس آسمانی کتابیں ہیں، یہ بھی ایک طرح کے مسلمان، ایک طرح کے مومن ہیں، ایمان والے ہیں، ہم اور وہ برابر ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جو ان کو اپنے برابر سمجھتا ہے وہ ٹھیک ہے، انہی کے برابر ہے، وہ ان جیسا ہی ہے، اپنے آپ کو مسلمان مت شمار کرے۔ ہم مسلمان وہی ہے کہ جو اللہ کے ان حکموں کو سنتا ہے، جانتا ہے، اور جو جس کو اللہ نے کافر کہا ہے اس کو کافر قرار دیتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اہل کتاب یہود و نصارہ اللہ کے حکم کے مطابق کافر ہیں، نہ کہ وہ کوئی مومن ہیں۔ اور جہاں تک آسمانی دین کی بات ہوتی ہے تو ان کا دین جو اس وقت ہے وہ آسمانی نہیں ہے، ان کا اپنا من گھڑت ہے جس میں طرح طرح کے شرک اور گمراہیاں اور کیا کیا بدبختیاں اس میں ڈالی گئی ہیں۔ ہاں، وہ آسمانی دین وہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، اور جب تک وہ دین صحیح تھا اور صحیح تعلیمات کے ساتھ تھا وہ آسمانی تھا۔ اس کے بعد جب اس کو بگاڑ دیا گیا اور طرح طرح کی گمراہیاں اس میں ڈال دی گئیں تو ناممکن ہے کہ یہ دین جو ہے آسمانی رہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے ولا المشرکین، اور نہ ہی کوئی عام بت پرست مشرک جو ہیں وہ نہیں چاہتے۔ کیا نہیں چاہتے؟ ان ينزل علیکم من خیر من ربکم، ان ينزل کہ نازل کی جائے علیکم تم پر من خیرین کسی طرح کی کوئی خیر۔ خیر کا لفظ نکرہ ہے اور اس سے پہلے من جو لگ گیا ہے اس کو مزید جو ہے نفی کرنے میں اس مزید تاکید کر دی کہ کسی طرح کی معمولی سے معمولی کوئی بھلائی خیر بھی نہیں چاہتے کہ تم کو تمہارے رب کی طرف سے ملے۔ واللہ یختص برحمتہ، اور اللہ تعالیٰ خاص کرتا ہے اپنی رحمت سے من یشاء جسے چاہے۔ اس آیت کا اگرچہ پہلا جملہ تو عام ہے کہ کافر ہوں، مشرک ہوں، عام بت پرست کوئی بھی ہندو سے کوئی کافر ہو یا کوئی یہود و نصارہ جیسے اہل کتاب ہوں، وہ نہیں چاہتے کہ اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی خیر بھلائی حاصل ہو، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل دشمن یہ ہیں۔ کیونکہ دشمن کی پہچان کرنا ہو تو دشمن کی پہچان کس سے ہوتی ہے؟ کہ وہ چیز جس میں آپ کو خوشی ہے اس میں اس کو غمی ہو، اس سے وہ تنگ ہو، تو اس کا مطلب کہ وہ آپ کا دشمن ہے۔ وہ چیز جس میں آپ کی تنگی ہو، مشکل ہو، اس سے وہ خوش ہو تو یہ اس کے دشمن ہونے کی دلیل ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ان کی اس دشمنی کا اظہار کرتے بیان کرتا ہے کہ کس طرح سے وہ تمہارے دلی دشمن ہیں، اور دلی طور پر ان کی تمنا ہے کہ تم کو اللہ کی طرف سے کوئی خیر بھلائی حاصل نہ ہو، چاہے وہ دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو، کسی بھی انداز سے ہو۔ اور اللہ اس کا جواب دیتے فرماتا ہے واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ خاص کرتا ہے اپنی رحمت سے جسے چاہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بڑے عظیم فضل والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا ہے یہاں پر؟ وہ عام رحمت بھی ہو سکتی ہے جو عموماً رحمت اللہ تعالیٰ کے بندوں پر کسی بھی لحاظ سے ہو، لیکن اس میں سب سے بڑی جو نعمت ہے اور سب سے بڑی جو رحمت ہے وہ ہدایت کی رحمت ہے، نبوت اور علم کی رحمت ہے۔ اور یہاں پر اس آیت کا سیاق و سباق اسی لحاظ سے ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہودیوں کی دشمنی کیوں تھی؟ وہ اس لیے تھی کیونکہ آپ ان کی نسل میں، ان کی قوم میں سے نہیں تھے۔
مشرکین مکہ یا بت پرست دوسرے مشرکوں کی آپ سے مخالفت کیوں تھی؟ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی بنانے کے لیے اسی غریب فقیر کو چننا تھا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوسری صورت میں کہ کافروں نے کیا اعتراض کیا، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کہ طائف مکہ کے بڑے بڑے دو شہر ہیں اور اس میں بڑے بڑے سردار ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو قرآن نازل کرنے کے لیے کوئی اس طرح کا بڑا سردار نہیں ملا۔ تو اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتراضات، اور یہ ہے جب دل ٹیڑھا ہو، دل میں کفر بے ایمانی چھائی ہو، تو پھر آدمی اللہ کے حکموں پر سر جھکانے کے بجائے اس پر اعتراضات کھڑے کرتا ہے۔ تو مشرکین کو بھی آپ پر اعتراض تھا کہ آپ کیسے نبی بن گئے جبکہ بڑے بڑے سردار موجود ہیں آپ ان کے ہوتے ہوئے، اور یہودیوں بنی اسرائیل کو بھی آپ پر اعتراض تھا کہ جب نبوت کا سلسلہ ہم بنی اسرائیل میں سے چلا آ رہا تھا تو اللہ نے ہم سے چھوڑ کر اس کو نبی کیوں بنا دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان سبھی بے ایمانوں کا رد کرتے فرمایا کہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ خاص کرتا ہے اپنی رحمت سے جسے چاہے۔ تو اس سے مراد ہوا کہ رحمت یہاں پر وہ خاص رحمت ہے جو نبوت اور رسالت کی شکل میں اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے، اور وہ محض اللہ کا انعام ہے، اللہ کی عنایت ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسل من الناس، اللہ تعالیٰ ہے کہ جو فرشتوں اور رسولوں میں سے لوگوں میں سے رسولوں کو چنتا ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے رسالت نبوت کا مقام کس کو دینا ہے۔ تو یہ محض اللہ کی عنایت ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کے اپنی حکمت سے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، نہ تو یہ نبوت کسی چلوں سے، ریاضتوں، عبادتوں سے ملتی ہے جس طرح کے بعض یعنی گمراہوں کا اور گمراہ دجال قادیانی کا کہہ رہا ہے کہ چلے کرنے سے جو نبوت مل سکتی ہے، اور نہ ہی اس کا تعلق جو ہے کسی خاندان یا حسب و نسب کے ساتھ ہے، بلکہ یہ محض اور صرف اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اور اسی لیے دنیاوی لحاظ سے بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو یعنی کہ دیکھنے میں ممکن کم تر نظر آتی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ جس کو نبوت دے رہا ہے وہ اس کے زیادہ لائق ہے۔ یعنی دیکھیے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو حسب نسب کے لحاظ سے دونوں سگے بھائی ہیں، ماں باپ سے ہیں، ایک ہی ماں باپ سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو چنا، پہلے ان کو نبوت دی، اس کے بعد ان کے کہنے پر، ان کی دعا پر ہارون علیہ السلام کو نبی بنایا۔ تو کہنے کا مقصد دیکھا جائے موسیٰ علیہ السلام زبان میں بات چیت کرنے میں ان کو مشکل تھی، اور ہارون علیہ السلام ان کی نسبت کافی فصیح و بلیغ تھے، اور نبوت کے اس کام کے لیے ضرورت ہے تقریر کرنے کی، بات چیت کرنے کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو چنا اور ہارون علیہ السلام کو ان کا ساتھی بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیوں چنا ہے، اس میں کیا اللہ کی حکمت ہے۔ تو اس لیے بات کر رہے تھے، اس میں ایک بہت بڑا ہمیں جو عموماً سبق ملتا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کسی بھی بندے پر جب کرتا ہے تو ہمیں اس پر اعتراض کرنے کا حق نہیں ہوتا۔ ہاں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بندہ واقع ہی اس نعمت کے پانے کے یعنی کہ لائق کہہ دیجئے کہ اس کے پانے کے اعمال کر رہا ہے، ہاں بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو بھی کچھ چیز دیتا ہے کہ جو اس کے لائق نہ ہو امتحان کے لیے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اگر کسی پر اپنی نعمت انعام کرتا ہے تو اس کا فضل ہے، اس کا انعام ہے، اس کی عنایت ہے، بندوں کو حق نہیں کہ اس پر اعتراض کریں۔ تو اس لیے اللہ نے یہاں پر یہود و نصارہ کا بھی اور آپ مشرکین کے بھی رد کیا کہ تم کیسے جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو محدود کرتے ہو۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ ہے جو بڑے عظیم فضل والا ہے، جس میں اس بات کا بیان بھی آ گیا کہ اللہ کے فضل بڑے وسیع ہیں، اللہ کے عنایتیں بڑی یعنی کہ وسیع ہیں اور بہت بڑی ہیں۔ وہ جتنی کرنا چاہے اور جس قدر کرنا چاہے اور جتنے لوگوں پر کرنا چاہے، نہ اس کو کوئی پوچھنے والا ہے، نہ کوئی روکنے والا ہے، اور نہ ہی اس کے پاس کسی لحاظ سے کسی چیز کی کوئی کمی ہے۔ ہاں یہ انسانوں کا حال ہے، چاہے بادشاہ بھی کیوں نہ ہو، اس کو بھی بہت سے اپنے پروجیکٹ، اپنے پروگراموں کو کرنے کے لیے دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کے پاس کیا وسائل ہیں، لیکن کائنات کا بادشاہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ہاں نہ کسی چیز کی کمی ہے، نہ اس کو کوئی پوچھنے روکنے والا ہے، اس لیے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور بڑے وسیع فضل والا ہے۔ اور پھر کسی انسان کی کم بختی ہے کہ وہ اس وسیع فضل والے کو چھوڑ کر ان سے مانگے کہ جن کے پاس فضل ہوتا ہی نہیں ہے، اس وسیع فضل والے سے کو چھوڑ کر ان سے مانگے جو کسی چیز کے اختیار ہی نہیں رکھتے، جن کے پاس کوئی ملکیت ہی نہیں ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسیہا، ما نہیں ننسخ ہم نسخ کرتے
منسوخ کرتے من آیتن کسی آیت کو بھی، او ننسیہا یا اس کو بھلاتے، انسا ینسی کسی چیز کو بھلا دینا، نسیان اسی سے ہے، نأتی بخیر منہا نأتی ہم لاتے ہیں بخیر منہا اس سے بہتر کو، او مثلہا اس جیسی کو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر نسخ کا جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اس کو بیان کیا ہے۔ نسخ کے معنی کسی چیز کو منسوخ کر دینا۔ منسوخ کا ہونے کا معنی کیا ہے کہ بعد میں آنے والا حکم اس سے پہلے آنے والے حکم کو جو ہے ختم کر دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کوئی حکم نازل کرتا ہے بعد میں، اور اسی طرح اس سے کے مد مقابل کو حکم نازل کیا ہوتا اس سے پہلے، تو بعد میں آنے والا حکم جو ہے پہلے حکم کو کینسل کر دے، اور ظاہری بات دلیل کے ساتھ ہے، اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ تو اسی بعض علماء نے کہا ہے کہ بعد میں آنے والی دلیل کے ساتھ جو حکم ثابت ہوا ہے وہ پہلے آنے والی دلیل کے ساتھ جو حکم ثابت ہوا اس کو کینسل منسوخ کر دے۔ تو علی کل حال اس کو نسخ کا نام دیا جاتا ہے۔ تو نسخ کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے ان کو رد و بدل کرتا ہے۔ کبھی تو وہ حکم دیا اس کو بالکل ہی بعد میں ختم کر دیا، اور کبھی حکم دیا اور اس سے زیادہ سخت اس کا حکم دے دیا۔ سخت سے مراد یعنی زیادہ اس میں اور یعنی کہ بہتری، یا اس میں زیادہ اور جو ہے زیادہ عمل کا حکم دے دیا۔ کبھی حکم دیا ہے اور اس میں کوئی نرمی کر دی، تخفیف کر دی، اس کو کم کر دیا۔ کبھی اس حکم کی بجائے دوسرا حکم دے دیا۔ تو نسخ کے مختلف انداز رہتے ہیں۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ قرآن کو قرآن ہی سے منسوخ کرتا ہے، جس طرح کہ قرآن کریم میں اس طرح کی آیات ہیں۔ اسی سورہ بقرہ کے دوسرے پارے کے آخر میں ہم پڑھیں گے، اللہ نے فوت ہونے والے، یعنی کہ اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو جاتا ہے تو اس کی عدت کا ذکر کیا ہے۔ تو وہاں پر 2 عدتوں کا ذکر ہوا ہے۔ ایک عدت وہ تھی جو اسلام سے پہلے شروع میں تھی کہ 1 سال بھر جو ہے عورت کو خاوند کے فوت ہونے کے بعد عدت گزارنا ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ کر کے 4 مہینے اور 10 دن کر دی۔ اور اس طرح قرآن کریم کے کئی احکامات ہیں جن کو اللہ نے قرآن سے منسوخ کیا ہے۔ اس طرح قرآن کے ساتھ سنت کو منسوخ کیا ہے۔ ابھی ہم کہ روزوں کے احکامات پہ پڑھیں گے اس چیز کو کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے شروع میں جب روزے فرض کیے تو اس وقت جو ہے حکم دیا تھا کہ رات کو اگر کوئی سو جاتا ہے تو سونے کے بعد اس کا روزہ شروع ہو جاتا، بیوی سے ہم بستری کرنا، کھانا پینا منع ہو جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بعد میں اس چیز کو انہی آیات میں فرمایا کہ افالآن باشروہن، اور اس طرح کے احکام نازل کر کے فرما دیا کہ اب جو ہے رات کو تم کھا پی سکتے ہو، ہر وہ چیز کر سکتے ہو کہ جو افطاری کی حالت میں کرتے ہو۔ اور اسی طرح بعض اوقات صحیح سنت کے ساتھ قرآن کو منسوخ کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سنت جو ہے سنت کو منسوخ کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فانها تذکرکم الآخرہ، کہ میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا لیکن اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ تم کو آخرت یاد دلاتی ہیں۔ تو علی کل حال نسخ جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکام میں ہر دین کے اندر رہی ہے اور جاری رہی ہے، ہر شریعت کے اندر رہی ہے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں کہ جب کوئی اور لوگ نہیں تھے، صرف آدم اور حوا ہی تھے اور ان کی اولاد ہی تھی، تو رشتے ناطے پھر کیسے ہوتے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بطن سے پیدا ہونے والا جو بیٹا بیٹی تھا ان کا نکاح دوسرے بطن سے پیدا ہونے والے کے ساتھ کرنے کا حکم دے دیا۔ حالانکہ وہ سگے بہن بھائی ہیں، لیکن صرف اور صرف پیدائش میں ان کا یعنی کہ سال کا فرق ہے یا ان کا ٹائم کا فرق ہے، لیکن بعد میں اس چیز کو ختم کر کے اس چیز کو سختی سے حرام قرار دے دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ نسخ کا یعنی کہ تعلق جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کا یہ شروع سے لے کر چلا آیا ہے اور چلتا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد تک، آپ کے وحی یعنی کہ نبوت تک۔ اور یہی عین اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے، کیونکہ لوگ انسان جب ایک حالت میں نہیں ہیں، ان کے حالات بدلتے ہیں، تو بدلتے حالات کا تقاضا بھی پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام بھی ان کے حالات کے ساتھ ساتھ ہوں اور جس طرح سے تقاضا ہے اس کے مطابق ہوں۔ اگر کوئی کہے کہ اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرے ہوئے 1400 سال سے اوپر ہو چکے اور حالات کافی بدل چکے، تو اب بھی کیا یعنی کہ احکام بدلنے کا کوئی موقع ہے یا رستہ ہے؟ ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے بھیجا ہے، آپ کا دین قیامت تک کے لیے ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کا دین قیامت تک کے لیے رکھا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتہ ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کی کیا ضروریات ہوں گی اور کس چیز کے ان کے کیا کیا ان کے تقاضے ہوں گے اور کس طرح کے ان کو احکام دینا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل کیا ہے قرآن میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، وہ قیامت تک آنے والے سبھی حالات کے لیے وہ احکامات ہیں۔ کیونکہ آج ایسے بدبختوں کی کمی نہیں ہے کہ جو کہتے ہیں کہ یہ دین، یہ اسلام، یہ احکامات ہاں اس زمانے کے لیے تھے جب لوگ اونٹوں پر بیٹھتے تھے اور کچے گھروں میں رہتے تھے اور کیا کیا اس طرح کی باتیں کر کے، جب یہ تہذیب و تمدن نہیں تھا۔ اب زمانہ بدل چکا، اب حالات اور ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جب اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ وحی نازل کی تھی، اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ حالات بدلیں گے اور کیسے کیسے زمانے میں کیا حالات پیدا ہوں گے۔ تو حقیقت میں ایسی باتیں کہنے والے یا تو اللہ تعالیٰ کو جانتے پہچانتے نہیں کہ اللہ کی کیا عظمتیں ہیں، اللہ کی کیا شان ہے، اور وہ ذات ہے کہ جس نے کائنات کو بعد میں پیدا کیا اور پیدا کرنے سے پہلے ہی ان کی تقدیریں، ان کے معاملات سبھی کو ریکارڈ کر دیا، لکھ دیا۔ مسند احمد کی صحیح حدیث ہے، فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے قلم کو پیدا کیا اور پیدا کر کے فرمایا کہ اے قلم لکھ دے۔ قلم نے کہا اللہ کیا لکھوں؟ اللہ فرمایا کہ وہ کچھ لکھ دے جو قیامت تک ہونے والا ہے۔ ابھی تک آسمان و زمین بھی پیدا نہیں ہوئے، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق جو پیدا ہونی تھی اس کو بھی لکھ دیا، اس کی بھی تقدیر لکھ دی، اور اس نے جو کچھ کرنا تھا اس کے ساتھ جو معاملات تھے ان کو بھی اللہ نے لکھ دیا ہے۔ ایک یعنی کہ کوئی شخص اگر کوئی چیز لکھ رہا ہے، کہاں سے لکھ رہا ہے؟ اس کو اس کا علم ہے تو لکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کوئی چیز لکھوا رہا ہے قلم سے تو کیا بغیر علم کے لکھوا رہا ہے؟ تو اس لیے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو نہ پہچاننے کا یہ نتیجہ ہے کہ جب آدمی اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ وہ زمانہ اور تھا، آج کا زمانہ اور ہے، اور اس لیے اب حالات وہ نہیں ہیں، اب احکام اور ہیں۔ یہ سارے کے سارے حقیقت میں اللہ کے دین سے روگردانی کے انداز ہیں۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ پر وحی نازل کی ہے اور آپ کا دین چونکہ قیامت تک کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ آج کے زمانے میں آنے والے کون ہیں اور ہمارے بعد میں آنے والے لوگوں کے حالات کیا ہوں گے۔ اللہ نے یہ دین سبھی لوگوں کے لیے بھیجا ہے اور سبھی کے لیے مناسب احکامات نازل کیے ہیں۔ تو بات کر رہے تھے کہ نسخ کے حوالے سے کہ جو یعنی کہ ہر شریعت میں چلی آئی ہے، لیکن یہودی اس کے منکر تھے، یہودیوں نے اس کا انکار کیا، اور بعض گمراہ کن قسم کے مسلمانوں کا بھی اس کا انکار کرنے کا انداز ہے کہ دین میں نسخ نہیں ہوتا، اور اس لیے یہودیوں کی نسل شیعوں کی وہ بھی اس کا انکار کرتے ہیں کہ نسخ نہیں ہوتا۔ حالانکہ یہودیوں کے اپنے دین میں کتنے ایسے احکامات ہیں، کتنی اس طرح کی باتیں ہیں کہ جو منسوخ ہوئیں، لیکن صرف ان کی ہٹ درمی، اور اس لیے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا کہ کیسے جو ہے اللہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو اس کے بجائے تم کو بھیج دے، اور اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا کہ آپ جو ہے کیسے جو ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک کتاب نازل کی تھی، اب دوسری کتاب نازل کر دی، پہلے ایک نبی بھیجا تھا اب تو دوسرا نبی بھیج دیا، اس کو حکم کچھ دیا تھا دوسرے نبی کو کچھ اور دے دیا۔ تو اگر سبھی یہ کتابیں سبھی نبی اللہ کی طرف سے ہیں تو یہ حکم بدل کیوں رہے ہیں؟ صرف اپنے عقلی جو ان کے قیاس آرائیاں تھیں اس کے مطابق انہوں نے اس چیز کا انکار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا رد کرتے ہوئے فرمایا ما ننسخ من آیت، ہم نہیں منسوخ کرتے کوئی آیت بھی، یعنی کسی آیت کا حکم بھی ختم نہیں کرتے، اور اس لیے بعض اوقات تو آیت کا حکم ختم ہوتا ہے اور بعض اوقات آیت بھی اس کی تلاوت بھی ساتھ ختم کر دی جاتی ہے، اور بعض اوقات تلاوت باقی رہتی ہے اور حکم ختم ہو جاتا ہے، تو مختلف اس کی کیفیتیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ بات ہے کہ ہم کسی آیت کو بھی منسوخ نہیں کرتے، او ننسیہا، یا اس کو بھلاتے۔ اللہ تعالیٰ کا کس چیز کو تبدیل کرنے کا یہ بھی ایک انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وحی کی ہوتی ہے اپنے نبی پر، رسول پر، اس کو کسی وقت اس کو بھلا دیتا ہے، اور یہ بھول جانے کا تعلق جو ہے اور منسوخ ہونے کا تعلق بھی جو ہے یہ سبھی کا سبھی نبیوں رسولوں کے وقت سے ہے، یعنی کہ ان کے بعد بھی کچھ چیزیں منسوخ ہوتی رہیں، ان کے بعد بھی اگر کچھ چیز لوگوں کو بھول جاتی ہے تو منسوخ ہو گئی ہے، بلکہ نبی رسول کے ساتھ اس کا تعلق کہ اس وقت اللہ تعالیٰ جو چاہتا احکام بدلتا اور جس چیز کو چاہتا بھلا دیتا، اور بھلا دینے کا معنی کیا ہوتا کہ اب اللہ تعالیٰ یعنی کہ اس چیز کو ختم کر رہا ہے۔ تو ماتا اللہ تعالیٰ کہ ہم اس سے ناتی بخیر منہا، اس سے بہتر لاتے ہیں۔ بہتر لانے کا معنی یا تو اس میں اجر و ثواب زیادہ ہوتا ہے، یا اس میں پہلے کی نسبت زیادہ آسانی ہوتی ہے، یا اس کے فائدے
اور اس طرح کی چیزیں زیادہ ہوتی ہیں، او مثلہا یا پھر اس جیسی آیت یا اس جیسا حکم نازل کرتے ہیں یعنی اجر و ثواب کے لحاظ سے پہلے جیسا ہوگا، اور اسی طرح اس چیز پر عمل کرنے کے لحاظ سے بھی اس میں کوئی زیادہ یعنی چیز نہیں ہوگی، پہلے جیسا ہوگا۔ تو اس طرح ہم نے اس کی مختلف جو مثالیں دی ہیں، اور اس طرح کی بے شمار اور مثالیں موجود ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم کسی آیت کو بھی جب منسوخ کرتے ہیں یا اس کو بھلاتے ہیں تو اس جیسی آیت لاتے ہیں، یا اس سے بہتر لاتے ہیں، یا اس جیسی لاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ کیوں فرمایا؟ یہ ان ظالموں کا رد کرتے ہوئے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے حکم دیتا ہے اس کو پھر بعد میں بدل دیتا ہے، اور جن لوگوں نے نسخ کا انکار کیا ہے کہ کوئی چیز منسوخ نہیں ہوتی، ان کا ایک شبہ یہ بھی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتہ ہے ہر چیز کا کہ میں جو حکم دے رہا ہوں اس حکم کا نتیجہ یہ ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ ایک حکم دے کر اس کو کیوں بدلتا ہے؟ ہم لوگوں کے لحاظ سے تو ہمیں چونکہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم جس چیز کا فیصلہ کر رہے ہیں یا جو چیز کرنے کا ارادہ کیا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ تو اس لیے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ چیز کو کرنے کے بعد جب پتہ چلتا ہے کہ اس کا نقصان ہوا ہے، فائدہ نہیں ہوا، تو پھر ہم اس کے لیے کوئی اور طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کو تو پہلے پتہ ہے کہ حکم جو دیا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا، تو جب اس کو پتہ ہے تو پھر اس کو پہلے سے یہ ایسا حکم دینا چاہیے کہ جس کو بدلنے کی ضرورت نہ پیش آئے۔ حقیقت میں یہاں پر بھی یہ بات بھی یا یہ شبہ بھی ان کا ہے کہ جو دین سے جاہل یا لوگوں کی فطرت سے جاہل لوگ ہیں۔ ہم جس طرح ذکر کیا ہے کہ لوگوں کی حالات بدلتے ہیں، کبھی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے قوت طاقتیں جسمانی طور پر زیادہ دے رکھی ہیں، ان کو اللہ نے کوئی حکم دیا ان کی ان صلاحیتوں کے مطابق۔ اس کے بعد کوئی ایسے لوگ آئے کہ جو جسمانی قوت و طاقتوں میں ان سے کمزور تھے، وہ طاقتیں قوتیں نہ تھی جو پہلو والے تھی، تو اللہ نے اب جو ہے حکم بدل کر جو پہلوں کو دیا تھا اس کو بدل کر دوسروں کو اور دے دیا جس میں ان کے لیے آسانی ہو، ان کی صلاحیتوں کے مطابق ہو۔ بعض اوقات لوگ کسی ایسے مخصوص حالات میں ہوتے ہیں کہ جن حالات کے مطابق اللہ تعالیٰ کو حکم نازل کرتا ہے، اور پھر ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ جس سے وہ ان کے لوگوں کی حالت بدلتی ہے، ان کے تقاضے بدلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کا حکم بھی بدل دیتا ہے۔ یعنی فرض کرے میں مثال دیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان کی کنت نہیتکم عن زیارت القبور، کہ میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، الا فزوروها، اب تم اس کی زیارت کیا کرو، فإنها تذکرکم الآخرہ، کیونکہ یہ تم کو آخرت یاد دلاتی ہیں۔ اب منع کیوں کیا تھا؟ ہم جب سیرت پڑھتے ہیں، احادیث کو دیکھتے ہیں، تو منع اس لیے کیا تھا کیونکہ قبر شرک کا سب سے بڑا دروازہ ہے، اور دنیا میں انسانیت میں سب سے پہلے شرک کی بنیاد اسی قبروں سے پڑتی ہے۔ تو اس لیے جب لوگ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ابھی نئے نئے شرک سے نکلے تھے، تو آدمی عام طور پر جس چیز کو چھوڑتا ہے اور ابھی یعنی کہ اس کا زمانہ اس سے دور نہیں ہوتا، ابھی چھوڑی چیز اس کے دل میں کوئی نہ کوئی اس کی متعلقہ چیزیں رہ جاتی ہیں، اس کی طرف رجحانات باقی رہ جاتے ہیں کسی نہ کسی حد تک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو شروع میں، اب جب ابھی لوگ نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے، اسلام کے آغاز میں قبروں پر جانے سے منع کیا، کیونکہ یہ شرک کا دروازہ ہے اور یہیں سے شیطان نے شرک شروع کیا ہے۔ تو کہیں یہ نہ ہو کہ ابھی تم نے نیا شرک چھوڑا ہے تو پھر سے کہیں قبروں پر جانے کی وجہ سے تمہارے دل میں وہ شرک کی باتیں پھر سے نہ اٹھنا شروع ہو جائیں۔ لیکن بعد میں جب صحابہ کے دل میں توحید پختہ ہو جاتی ہے، راسخ ہو جاتی ہے، اور ایمان و یقین مکمل ہو جاتا ہے، اور پتہ ہے کہ اب یہ لوگ شرک کو پہچان چکے، توحید کو جان چکے اور شرک کی طرف جانے والے نہیں ہیں، تو اس وقت آپ آتے ہیں الا فزوروہا، اب تم کو اجازت دیتا ہوں، بلکہ حکم دیتا ہوں کہ اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ یہ تم کو آخرت یاد دلاتی ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں واضح طور پر پتہ چلا کہ پہلے جو قبروں کی زیارت سے منع کیا گیا تھا کیونکہ ابھی لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، خطرہ تھا کہ کہیں پھر نہ شرک میں جا پڑیں۔ اب جو اجازت دی گئی ہے، کیوں دی گئی ہے؟ کیونکہ اب ایمان پختہ ہو گیا، توحید شرک کو اچھی طرح ہر چیز کو جان لیا، اب ان لوگوں سے امید نہیں کہ دوبارہ شرک میں جا پڑیں گے۔ صحابہ کے بارے میں بات ہو رہی، تو کہنے کا مقصد اس مثال سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا چیزوں کو، احکام کو نسخ کرنا عین بندوں کے
یعنی کہ ان کے لیے رحمت ہے، ان کے لیے شفقت مہربانی ہے کہ تاکہ گمراہ نہ ہو جائیں، تاکہ ان کو مشکل نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی اس میں حکمتیں ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان ہے۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم جانتے نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کی انہی قدرتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ اپنے احکامات میں سے جس چیز کو چاہے اس کو بدل دے، کیونکہ حکمران اللہ تعالیٰ جو حاکم ہے پوری کائنات کا، اور اصل حاکم ہے، حقیقی حاکم ہے، اس کے حقیقی حاکم ہونے کا معنی ہی یہ ہے کہ وہ مختار کل ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، فعال لما یرید ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کو نہ کوئی روکنے والا، نہ کوئی ٹوکنے والا، نہ کوئی پوچھنے والا، اور نہ کسی کیے ہوئے فیصلے کے متعلق اس کا کوئی پیچھا کرنے والا، کوئی ایسی چیز نہیں۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ مختار کل ہے، قادر مطلق ہے، تو اس کو ہر طرح کی قدرت اختیارات ہیں کہ اپنے بندوں کو جس چیز کا چاہے حکم دے اور جس چیز سے چاہے روکے۔ اور اس میں جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے کہ بندوں کے حالات کے تقاضے ہوتے ہیں، کہ کبھی بندوں کے حالات اس چیز کا تقاضا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس حکم کو نافذ کرتا ہے، اور دوسرے وقت میں وہ حالات نہیں ہوتے اور اللہ تعالیٰ اس کو بدل دیتا ہے۔ اور یہ نسخ کا تعلق صرف اور صرف جو ہے وہ کوئی دین کے شرعی احکامات کے ساتھ نہیں، بلکہ پوری کائنات اسی پر چل رہی ہے۔ جو انسان بذات خود زندگی کے ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے، پانی کا قطرہ ہوتا ہے، خون کا جمع ہوا یعنی قطرہ بنتا ہے، لوتھڑا بنتا ہے، آگے اس کے بڑھ کر اس کی ہڈیاں گوشت نکلتا ہے، اس کے سر بازو نکلتے ہیں، پتہ چلتا ہے کیونکہ انسان بن رہا ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ جو قوت صلاحیتیں پیدا کرتا چلا جاتا ہے، تو ہر روز انسان کے اندر بھی تبدیلی ہونا، یہ کیا ہے؟ ایک نسخ کا معاملہ ہے۔ سورج آ رہا ہے اور غروب ہو رہا ہے، دن آ رہا ہے، رات آ رہی ہے، اور یہ سارا کچھ کیا ہے؟ ایک چیز ختم ہو رہی ہے، دوسری اس کی جگہ پر آ رہی ہے، ایک منسوخ ہو رہی ہے، دوسری اسی کی جگہ لے رہی ہے۔ تو کائنات کا نظام ہی سارا اسی پر چل رہا ہے۔ اس لیے حقیقت میں نسخ کا انکار کرنا نہ کہ صرف وہ شریعت کے احکامات کا انکار، بلکہ اپنی عقل کا انکار بھی ہے۔ عقلی طور پر بھی انسان دیکھے تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر جو ہے یہ نسخ منسوخ کا سلسلہ رکھ رکھا ہے، لیکن شرعی احکامات کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے اب اس کے اندر کوئی نسخ نہیں، کہ اس کے اندر تبدیلی کا کوئی معاملہ نہیں۔ وہ اللہ نے جو تبدیلیاں کرنی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے وحی کے ساتھ کر دی ہیں۔ تو چنانچہ یعنی کہ یہ ہے نسخ، اور نسخ ہوتی کس میں ہے؟ ہوتی ہے احکام میں، خبروں میں نہیں ہوتی، کیونکہ قرآن کریم کے جو اللہ تعالیٰ کے بیان فرمانات ہیں، اللہ کا کلام ہے، دو طرح کا ہے۔ ایک اللہ کے احکام ہیں، اللہ کے فیصلے ہیں، کس چیز کو حلال کیا، کسی کو حرام کیا، کس چیز کا فیصلہ دیا، کو حکم صادر کیا۔ اور دوسرے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی خبریں ہیں کہ نوح علیہ السلام نے کس طرح سے دعوت دی، ان کی قوم نے کیا جواب دیا، اور کس طرح سے ان کے حالات تھے۔ تو ہمیشہ نسخ جو ہے وہ احکام کے اندر آتی ہے، خبروں کے اندر نہیں آتی، کیونکہ خبر وہ چیز ہو چکی، اب ہو جانے کا معنی کہ اس کے اندر جو چیز پہلے سے واقع ہو چکی ہے اس کے اندر تبدیلی کہاں سے آئے گی؟ تو خبر کے اندر نسخ ہونے کا معنی یہ ہے کہ پہلی خبر جھوٹی تھی اور دوسری خبر یہ دی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ چیز ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی غلط بیانی ہو، کوئی ایسی بات ہو کہ جو حقیقت پر مبنی نہ ہو۔ اس لیے خبروں کے اندر نسخ نہیں ہوتی۔ ہاں یہ گمراہ کن دنیا کے اندر ان کے ہاں خبروں کے اندر بھی نسخ چلتی ہے۔ قادیانیوں کا دین، ہاں ان کے ہاں خبروں میں نسخ چل رہی ہے۔ ہاں ان کے جو گرو تھا، ان کا جو بڑا تھا، اس نے کوئی خبر دی کہ ایسے ہوگا۔ اب جب وہ چیز اس کے مطابق نہ ہوئی تو بے ایمانوں نے کیا کہا کہ وہ منسوخ ہو گئی ہے۔ اور منسوخ ہونے کا معنی بلکہ وہ جھوٹ تھا، ان کے دجال کا کہا ہوا جو جھوٹ ثابت ہو گیا۔ اصل بات یہ ہے، اس لیے خبروں کے اندر نسخ نہیں ہوتی، نسخ ہوتی ہے احکام کے اندر، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے احکام کو جس طرح چاہتا ہے بدلتا ہے۔ تو اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ ہم جس چیز کو بھی، جس آیت کو بھی منسوخ کرتے ہیں اس کو بھلاتے ہیں، اس سے بہتر لاتے ہیں، اس جیسی لاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ، کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور انہیں میں سے اپنے احکام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ مکمل طور پر قادر ہے کہ ان کو جس طرح چاہتا ہے بدلتا ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، مزید اللہ تعالیٰ کیوں نسخ کرتا ہے؟ اللہ کی جو یعنی کہ ہر طرح کی ملکیت ہے، بندے اس کے ہیں، مخلوقات اس کی ہیں، اللہ تعالیٰ کو مکمل اختیار ہے کہ اپنی مخلوقات کو جس چیز کا چاہے حکم دے۔
کسی ایک بات کا حکم دیا، اگلے وقت میں کسی دوسری چیز کا حکم دے دیا، پوچھنے والا پوچھے بندوں کے لحاظ سے کہ فرض کرو کہ بادشاہ ایک حکم دیتا ہے، اس کے بعد بدلتا ہے، تو لوگ اس سے پوچھتے ہیں بھی آپ نے ایسا حکم کیوں دیا اور کیوں بدلا اس کو؟ لیکن اللہ تعالیٰ کا کوئی پوچھنے والا نہیں، لا یسأل عما یفعل، اللہ ماتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کس لیے؟ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ آسمان و زمین کی ساری ملکیتیں، کوئی انسان ہو، کوئی جن ہو، کوئی فرشتہ ہو، کوئی نبی ولی ہو، سبھی کس کی ملکیت میں ہیں؟ سبھی اللہ کی ملکیت میں ہیں۔ اللہ سبھی کا مالک ہے اور یہ سبھی اس کے بندے ہیں، سبھی اس کے غلام ہیں۔ تو پھر غلام کا حق نہیں کہ اپنے آقا کے سامنے یہ کہے کہ تم نے ایسا کیوں کہا تھا اور اب ایسا کیوں کر دیا۔ ہاں، غلام وہ ہوتا ہے جو اپنے آقا کے سامنے سر جھکاتا ہے اور جو آقا کا حکم اس کو مانتا ہے، اس میں کوئی تعویلیں حیل و حجت نہیں کرتا۔ تو اس میں کہ کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سبھی بادشاہت ہے آسمان و زمین کی، سبھی اس کے بندے ہیں، سبھی اس کی مخلوق ہیں، اور اپنے بندوں مخلوق کو جو بھی حکم دینا چاہے اس کو مکمل اختیار ہے، حکم دے کر جس طرح بدلنا چاہے اس کو مکمل اختیار ہے، کیونکہ وہی مختار کل ہے، وہی قادر مطلق ہے۔ تو چنانچہ وہ حکمران نہیں کہ جس کا جو حکم بدل نہ سکے اور حکم جس کا نافذ نہ ہو۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اللہ تعالیٰ کے سوا وَمَا لَكُم نہیں ہے تمہارے لیے من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ دون اللہ کا لفظ ہم قرآن کریم میں بار بار پڑھیں گے۔ دون کا لفظ ہوتا ہے کس چیز کے علاوہ، اس کے سوا، اور بعض اوقات دون کا لفظ آتا ہے کس چیز سے گھٹیا یا اس سے کمتر۔ تو یہاں پر اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ، من دون اللہ نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ، من ولی، یہاں پر بھی ولی کا نکرہ ہے اور نصیر بھی نکرہ ہے، اور اس سے پہلے جو من لگا ہے مزید اس کی نفی میں تاکید کرنے کے لیے کہ کسی طرح سے بھی، کوئی بھی، کسی لحاظ سے بھی نہ تمہارا کوئی مددگار ہے، نہ کوئی تمہارا دوست ہے، نہ کوئی مددگار ہے۔ حقیقی مددگار اور دوست تمہارا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو دون اللہ سے مراد پھر کون ہوا؟ اللہ کے سوا۔ اب اللہ کے سوا کیا ہے؟ اللہ کے سوا کائنات کی ہر چیز جو اللہ کی ذات کے علاوہ ہے، کائنات کی ہر وہ چیز جو اللہ کی ذات کے علاوہ ہے، وہ سبھی کیا ہے؟ وہ اللہ کے سوا ہے۔ چاہے وہ کوئی فرشتہ ہو، جبرائیل علیہ السلام ہو، چاہے وہ کوئی انسان ہو، چاہے کوئی جن ہو، کچھ بھی اللہ کی مخلوق کائنات میں ہے جو اللہ کی ذات کے علاوہ ہے، وہ سبھی کیا ہے؟ وہ سبھی دون اللہ ہے، اللہ کے سوا ہے۔ اور میں اس لفظ کو تاکید سے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے شرک پھیلانے والی قوم، شرک کی دعوت دینے والے اور لوگوں کو شرک میں پھنسانے والوں کے پروپیگنڈے کیا ہیں کہ اللہ کے ولی، اللہ کے بندے، اللہ کے چہیتے اللہ والے ہیں، یہ دون اللہ نہیں ہیں۔ ان کو پکارنا اللہ کو پکارنا ہے، ان سے مانگنا اللہ سے مانگنا ہے۔ اس طرح کے جھانسے دے کر شرک پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ قرآن و سنت کی دو ٹوک واضح دلیلیں ہیں کہ دون اللہ سے مراد اللہ کے سوا ہے، اور عربی لغت بھی اسی بات کا تقاضا کرتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے سوا نہیں ہے تمہارے لیے من ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار کہ جو تمہارا کارساز ہو، جو تمہاری مدد کرے، مشکلات میں تم کو بچائے، تمہارا سہارا بنے اور تمہارے کام آئے۔ اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے، جس میں دو ٹوک اور کھل کر اس چیز کو بیان کر دیا کہ اگر کوئی کائنات کا مشکل کشا ہے جو صرف اللہ تعالیٰ ہے، حاجت روا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ کائنات میں حقیقی معنوں میں کوئی آپ کی مدد کرنے والا، آپ کا کوئی حامی و ناصر ہے، آپ کا کوئی مولا ہے اور آپ کا کوئی کارساز ہے، تو اللہ کی ذات ہے، دوسرے کوئی نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ظاہری اسباب کے ہوتے ہوئے کسی سے مدد کروا دیتا ہے تو وہ بھی اللہ کی توفیق سے ہے۔ اور ظاہری اسباب کا نام اس لیے لیا ہم نے کہ تاکہ یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات مرے ہوئے لوگوں سے بھی مدد کرواتا ہے، فوسدوں سے بھی لوگوں کو مدد کروا دیتا ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ مدد کروانے کو کرواتا ہے لیکن ظاہری اسباب کے ساتھ، کہ طاقتور آدمی ہے، اس کو آپ کہتے ہیں کہ میں ایک کام کرنے میں میری مدد کیجئے، اور واقعی ہی وہ مدد کرنے کے قابل نظر آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے تو آپ کی مدد کر دیتا، نہیں توفیق دیتا نہیں کرتا آپ کی۔ تو کہنے کا مقصد، اگرچہ ہم ظاہراً اور ظاہری اسباب کے ساتھ بھی کسی سے جو مدد لیتے ہیں وہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی توفیق سے ہے۔ اس کا معنی پھر کیا ہوا کہ پھر حقیقی مددگار وہ اللہ کی ذات ہے۔ ظاہری اسباب کے ساتھ بھی کوئی آپ کی مدد کرتا ہے وہ بھی اللہ کی توفیق سے کر رہا ہے، نہیں اللہ توفیق دے تو نہیں کرتا۔
اور جو ظاہری اسباب نہیں ہے وہاں پر تو ہے ہی صرف اور صرف اللہ ہی کی مدد، کسی اور کی مدد ہے ہی نہیں۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ دوبارہ دیکھیں آج کیا کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا راعنا، نہ کہو راعنا، یہ لفظ نہ کہو، وقولوا انظرنا، اور کہو کہ ہماری طرف دیکھیے، واسمعوا، اور باتوں کو غور سے سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے عذاب ہے دردناک۔ ما یود الذین کفروا، نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، ولا المشرکین، اور نہ ہی مشرک یہ چاہتے ہیں، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ کوئی نازل کیا جائے تمہارے اوپر، من خیرن، کوئی خیر و بلائی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ خاص کرتا ہے اپنی رحمت سے جسے چاہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ ہے جو بہت بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیت، نہیں ہم نسخ کرتے، منسوخ کرتے کسی آیت کو بھی، او ننسیہا، یا اس کو بھلاتے، نأتی، ہم لاتے ہیں، بخیر منہا، اس سے بہتر کو، او مثلہا، یا اس جیسی کو۔ الم تعلم، کہ آپ جانتے نہیں ہو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے۔ الم تعلم، کہ آپ جانتے نہیں، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، لہو، اسی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہت، وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا، من ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ بارک اللہ فیکم۔